عرش و فرش و زمان و جہت اے خدا جس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوہ تیرا. عرش و فرش و زمان و جہت اے خدا جس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوہ تیرا. ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ہی ضیا، ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ہی ضیا، قطرے قطرے کی تو ہی تو ہے آبرو. اللہ 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 اللہ. بابا سے بلند اللہ 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 اللہ. سارے عالم کو ہے تیری ہی جستجو، جن و انس و ملک کو تیری آرزو. سارے عالم کو ہے تیری ہی جستجو، جن و انس و ملک کو تیری آرزو. یاد میں تیری ہر ایک ہے سو بسو، یاد میں تیری ہر ایک ہے سو بسو. بن میں وحشی لگاتے ہیں ضربات ہو. اللہ 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 اللہ. اللہ والوں کی شان ہے کہ ان کا کوئی لمحہ اللہ کے ذکر سے غفلت میں نہیں گزرتا، کوئی لمحہ. وہ کہتے ہیں کہ جو دم غافل سو دم کافر. حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ، نام سنا ہے؟ کتنی بڑی اللہ کی ولیہ گزری. ایک دن بیمار ہو گئیں تو لوگ ان کی مزاج پرسی کے لیے آئے اور پوچھتے ان سے، تو وہ حسب مراتب ان کو جواب دے دیتی. ایک دن حضرت حسن بصری آئے رضی اللہ عنہ اور پوچھا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ تو فرماتی ہیں بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں قرآن شریف کی سورہ صافات پڑھ رہی تھی، اس میں جنت کا ذکر آیا تو میرے دل میں جنت کے حصول کا کچھ پیدا ہوا کہ بس اتنی دیر میں مجھے ایک جھٹکا لگا. وہ کان میں آواز آئی، صدا آئی کہ اے رابعہ دعویٰ کرتی ہے میرے عشق کا اور جنت کے حصول کا سوچتی ہے. بس وہ دن ہے آج دن بخار آ گیا. ان کی عبادتیں، ان کی ریاضتیں صرف اللہ کے لیے، نہ جنت کی طلب میں نہ دوزخ کے ڈر سے، اللہ کے لیے. ایسے لوگوں کی کیا شان ہے، یہ انہی لوگوں کے لیے. سارے عالم کو ہے تیری ہی جستجو، جن و انس و ملک کو تیری آرزو. یاد میں تیری ہر ایک ہے سو بسو، یاد میں تیری ہر ایک ہے سو بسو. بن میں وحشی لگاتے ہیں ضربات ہو. اللہ ہو اللہ ہو اللہ 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 اللہ. ارے طائران جینا میں تیری گفتگو، گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوشگلو. طائران جینا میں تیری گفتگو، گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوشگلو. کوئی کہتا ہے حق، کوئی کہتا ہے ہو، کوئی کہتا ہے حق، کوئی کہتا ہے ہو.
اور سب کہتے گئے لا شریک لہ اللہ 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 اللہ۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرو تو ایسے کرو کہ دیکھنے والا دیکھے تو کہے دیوانہ ہے، ایسے ذکر کرو اللہ 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 اللہ۔ رحم فرما خدایا حرم پاک ہو، تو نے تقدیس بخشی ہے جس خاک کو، رحم فرما خدایا حرم پاک ہو، تو نے تقدیس بخشی ہے جس خاک کو، دفع فرما وہاں پر گئے بے باک جو، دفع فرما وہاں پر گئے بن باز جو، دفع فرما وہاں پر گئے بن باز جو، اور گرا بجلیاں قہر کی برعدوں اللہ 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 اللہ۔ ٹھنڈی ٹھنڈی نسیمیں چلے میرے رب۔ اب تو ان کی بے باکیاں بہت بڑھ گئی ہیں۔ اب تو سنا تھا نا آپ نے، یہ آج کل معاذ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ گنبد خضرا کو شہید کر دیں، کہتے ہیں حضور کے روزے کو کہ سرکار کا جسد اقدس نکال کر نامعلوم جگہ منتقل کر دیں۔ یہ ان کی بے باکیاں کہاں تک پہنچی ہیں؟ دعا کریں ٹھنڈی ٹھنڈی نسیمیں چلے میرے رب، فتنوں کی دھول سے پاک ہووے عرب، ایسا برسا بہا دے جو خاشاک سب، ایسا برسا بہا دے جو خاشاک سب، تیری رحمت کے بادل گھرے چار سو، اللہ 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 اللہ۔ حضور مفتی اعظم ہند صوفی باصفا، صوفی باصفا کیا درس دے رہے ہیں اس شعر میں؟ پہلے کہتے ہیں کہ عفو فرما خطائیں میری اے عفو، اچھی راہ پہ چلنا ہے، کامیاب راہ پہ چلنا ہے، جنت کی راہ پہ چلنا ہے تو پہلی شرط ہے کہ سچے دل سے توبہ، توبہ سچے دل سے، اللہ سے فرمائے عفو فرما خطائیں میری اے عفو، شوق و توفیق نیکی کا دے مجھ کو تو، جاری دل کر کہ ہر دم رہے ذکر ہو، جاری دل کر کہ ہر دم رہے ذکر ہو، عادت بد بدل عادت بد بدل اور کرنے کو، اللہ 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 اللہ۔ عادت بد بدل، دل جاری ہو جائے، توفیق نیکیوں کی مل جائے، یہ دعا تو ہے لیکن یہ چیزیں بغیر عشق نبی کے ممکن نہیں۔ اس لیے مقطع میں کہتے ہیں خواب نوری میں آئے جو نور خدا، بقائے نور ہو اپنا ظلمت کا دا، جگمگا اٹھے دل چہرہ گو پرزیا، جگمگا اٹھے دل چہرہ گو پرزیا، اور نوریوں کی طرح شغل ہو ذکر ہو، اللہ 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 اللہ
اللہ ہو 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 اللہ جل جلالہ وجل شانہ وجل ذکرہ. درود شریف پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا گزرے جس راگ سے وہ سید والا ہو کر، گزرے جس راگ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر. اور رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی، رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی، رہ گیا بوسہ نقش کف پا ہو کر، رہ گیا بوسہ نقش کف پا ہو کر. اور کیا خوبصورت شعر علادت نے. چمن طیبہ گے وہ باغ، چمن طیبہ گے وہ باغ کہ مرغ سدرہ کون جبریل امین. چمن طیبہ گے وہ باغ کہ مرغ سدرہ، رے برسوں چہکے ہیں جہاں بلبل شیدا ہو کر، برسوں چہکے جگہ بلبل شیدا ہو کر.
اور حج کا قافلہ جا رہا ہے، قافلے جا رہے ہیں، یہاں سے بھی قافلے جا رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کے سامنے بھی جا رہا ہوگا قافلہ ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ کہتے ہیں کہ وائے محرومی قسمت کے میں پھر اب کی برس، وائے محرومی قسمت کے میں پھر اب کی برس، رہ گیا ہمراہ زوار مدینہ ہو کر، رہ گیا ہمراہ زوار مدینہ ہو کر۔ ہائے ہائے، کمال تخیل دیکھیں اعلیٰ حضرت کا۔ گوشے شاہ کہتے ہیں، حضور کے مبارک کان، گوشے شاہ کہتے ہیں فریاد رسی کو ہم ہیں، گوشے شاہ کہتے ہیں فریاد رسی کو ہم ہیں، اور وعدہ چشم ہے بخشائیں گے گویا ہو کر، وعدہ چشم ہے بخشائیں گے گویا ہو کر۔ اور حق یہی ہے اور سچ بھی یہی ہے اور حق بھی یہی جو اعلیٰ حضرت نے لکھا، وعدہ چشم ہے بخشائیں گے گویا ہو کر۔ لیکن میں محبت میں کبھی اس کو یوں پڑھتا ہوں اپنی طرف سے، کہ وعدہ چشم ہے بخشائیں گے گریا ہو کر، وعدہ چشم ہے بخشائیں گے گریا ہو کر۔ اور اعلیٰ حضرت جو کہا نا گویا ہو کر، تو آنکھیں بھی بولتی ہیں۔ کیسے؟ اعلیٰ حضرت کے شعر کی تشریح اعلیٰ حضرت کے شعر سے، ادھر امت کی حسرت پر ادھر خالق کی رحمت پر، ادھر امت کی حسرت پر ادھر خالق کی رحمت پر، نرالا طور ہوگا گردش چشم شفاعت کا، وعدہ چشم ہے بخشائیں گے گویا ہو کر۔ پائے شاہ پر گرے یا رب تپش حشر سے جب، تپش مہر سے جب سورج کی گرمی سوا نیزے پر، کیا اعلیٰ حضرت کا شعر تو دیکھو نا۔ میں تو کہتا ہوں اعلیٰ حضرت نے کمال قلم توڑ دیا ہے، اس کے جیسا کلام کہاں ملے گا۔ کیا کہہ رہے ہیں امام؟ تمنا دیکھو، پائے شاہ پر گرے یا رب تپش مہر سے جب، دل بے تاب اڑے حشر میں پارا ہو کر، دل بے تاب اڑے حشر میں پارا ہو کر۔ اور ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہاب، ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شغا، نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر، نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر۔ ایک اور اعلیٰ حضرت کا کلام، مل کے پڑھنے والا کلام، محبت سے پڑھے گا، بڑا پیارا کلام ہے اور آپ نے یقیناً سنا ہے اور بہت ہی خوبصورت کلام ہے۔ محبت سے پڑھیے گا اور اس میں ہو سکے تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی لکھی ہوئی مشہور رباعی کو بھی شامل کرتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت امیر خسرو نے اپنے مرشد سیدنا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ سے عرض کی
کہ حضور کچھ مجھ پر بھی کرم فرمائے نا، کوئی ایسی نگاہ ڈالے نا کہ میں بھی کچھ ایسا لکھ دوں. یہ ربائی تو مشہور ہے نا ہر ایک بچے کی زبان پر، بلغ العلا بکمالہ. تو کہتے ہیں حضرت مجھ پہ کچھ کرم فرمائے نا، کوئی نظر تو دیں، کوئی توجہ دیں کہ میں بھی لکھوں کوئی ایسا. تو آپ نے منع کر دیا، پھر عرض کی، پھر منع کر دیا، ضد کی. ضدی تھے نا، مان کرتے تھے اور ان کے مان اٹھائے جاتے تھے. تو جب ضد کی تو آپ نے کہا اچھا صحیح ہے، آنکھیں بند کر. مجھے توجہ فرمائی تو امیر خسرو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک تخت بچھا ہے اور تخت پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور پیچھے شیخ سعدی کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھ میں پنکھا ہے. وہ پنکھا جھولتے ہیں اور کہتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ. یہ دیکھا تو پھر سمجھ گئے کہ بس جس کا حصہ تھا وہ لے گیا. وہ اپنے اپنے حصے کی بات ہوتی ہے. پھر ان کو بھی ملا، بہت ملا، اور ایسا ملا کہ کہتے ہیں نمیدانم چے منزل بود شب جائے کہ من بودم بہر سو رقص بسم البود شب جائے کہ من بودم. خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مکان خسرو محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم. مرشد کی محبت سے سب کچھ ملتا. تو شیخ سعدی کی ربائی کے ساتھ پڑھیے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جگہ نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جگہ نہیں. اور یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، اور یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. صلو علیہ وآلہ صلو. دو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امانی دل و جان نہیں. پوچھ رہے ہیں، سوال قائم کر رہے ہیں کہ دو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امانی دل و جان نہیں. کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں، کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں، مگر ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں. صلو علیہ صلو علیہ. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر. بخدا فارسی میں بخدا کے معنی ہوتا ہے اللہ کی قسم. اللہ کی قسم. امام کہہ رہے ہیں کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. صلو علیہ وآلہ صلو. ہاں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، یوں دبے لچے. کون کون؟ فصحاء عرب کے بڑے بڑے، اور ایسے فصحاء کہ جن کو عربی نہیں آتی تھی وہ کہتے تھے یہ تو عجمی ہے، گونگا. اپنی فصاحت پر بڑا ناز تھا نا ان کو، اہل عرب کو. دوسروں کو کہتے تھے اجمی، یہ گونگے. کیا بولتے تھے؟ گونگے. جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام فرمایا تو جو دوسروں کو عجمی کہتے تھے، گونگا کہتے تھے، ان کی حالت کیا ہوئی؟
تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں۔ کوئی یہ سمجھ لگا کہ گونگے ہو گئے، امام کہتے نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ صلو علیہ وآلہ صلو۔ میں کلام کرتا ہوں، مجھ سے بات کل کوئی کلام کرے گا، کوئی کل کرے گا، کوئی اور کرے گا۔ کلام کرنے والے کرتے ہیں، لیکن کلام کے اندر بھی کلام نکلتا ہے، کلام میں کلام ہو جاتا ہے، یعنی کہ اعتراض ہوتا ہے، بھائی ہمیں اس بات پر کلام ہے، اس پہ کلام ہے، ہمیں اس پر اعتراض ہے۔ ہماری باتیں ایسی ہی ہوتی ہیں، لیکن پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم، ان کے کلام کا کیا کہنا؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ میں نثار تیرے کلام پر، ملیوں تو کس کو زبان نہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر، ارے ملیوں تو کس کو زبان نہیں۔ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ صلو علیہ وآلہ صلو۔ سر عرش پر گئے تیری گزر، دل فرش پر گئے تیری نظر۔ بیٹا نہ سنو، بات نہیں کرو، نہ سنو۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ جب معراج ہوئی حضور علیہ السلام کو تشریف لے گئے میرے آقا، ادھر سے پہ ہم تقاضے آنا، ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا۔ جلال و ہیبت کا سامنا تھا تو جمال و رحمت ابھارتے تھے۔ بڑھے تو لیکن جھجکتے، ڈرتے، حیا سے رکتے، ادب سے جھکتے۔ جو قرب انہی کی روش پہ رکھتے تو لاکھوں منزل کے فاصلے تھے، پر ان کا بڑھنا تو نام کو تھا، حقیقتاً فعل تھا ادھر کا۔ تنزلوں میں ترقی افزا، دنا تدلا کے سلسلے تھے۔ محبوب کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار عطا فرمایا۔ جب محبوب حاضر ہوئے، ادھر سے تھیں نظر شاہ نمازیں، الصلاوات التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اے اللہ میری ساری عبادتیں، جسمانی، مالی، بدنی، ساری عبادتیں تیرے لیے۔ ادھر سے تھی نظر شاہ نمازیں، ادھر سے انعام خسروی میں سلام و رحمت کے ہار گند کر گلوئے پر نور میں پڑے تھے۔ جب محبوب نے عرض کی التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میری ساری عبادتیں، جسمانی، مالی، بدنی، ساری عبادتیں تیرے لیے، تو جواباً اللہ فرماتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اے محبوب میری ساری سلامتی تیرے لیے، میری ساری رحمتیں بھی تیرے لیے، میری ساری برکتیں بھی تیرے لیے۔ ادھر سے انعام، ادھر سے انعام خسروی میں سلام و رحمت کے ہار گند کر گلوئے پر نور میں پڑے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رحمت بھی تیرے لیے، برکت بھی تیرے لیے، سلام بھی تیرے لیے، لیکن کمال قربان جاؤں اس محبوب پر کہ وہاں پر بھی حضور ہمیں نہیں بھولے۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ محبوب وہاں نہیں بھولے، معراج کے دن، معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے؟ اتار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں۔ سر عرش پر گئے تیری گزر، دل فرش پر گئے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ صلو علیہ، پڑھو صلو۔ دوبارہ اس شعر کو دیکھو، میں بڑے محبت سے کہہ رہا ہوں، اعلیٰ ادب کے اس شعر پر غور کرو کہ حضور علیہ السلام اتنی محبت کرتے ہیں ہم سے کہ حضور علیہ السلام ہمیں نہیں بھولے۔
دنیا میں تشریف لائے نہیں بھولے، معراج کو گئے نہیں بھولے، دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا نہیں بھولے، ہر جگہ ہمیں حضور یاد رکھتے ہیں، بلکہ قیامت تک حضور قیامت تک اپنے امتیوں کو اپنی مرقد عالی میں یاد کریں گے۔ تو جب ایسے کریم آقا ہوں، ایسے چاہنے والے آقا ہوں، تو پھر اعلیٰ حضرت کیوں نہ کہیں کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا۔ ہائے ہائے، اب شعر کا موقع تو اب آیا نا، ماحول اب بنا کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جگہ فدا، رے دو جگہ سے بھی نہیں جی بھرا۔ ایسے کریم آقا ہیں کہ دو جہاں سے بھی جی نہیں بھرا۔ اللہ اکبر، دیکھیے نا، اگر ہوتے تو وہ بھی کرتا، دو جہاں سے بھی جی نہیں بھرتا۔ امام کی شان تو دیکھیں، امام کی محبت دیکھیں، کہتے ہیں کہ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، تو کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ صلو، کروں مدح اہل دول رضا۔ پارٹیاں پکڑو، پارٹیاں، ہمارے یہاں پارٹیاں پکڑتے ہیں کہ بھئی پارٹی پکڑ لو، وہ دین کا کام ہوگا۔ اور پارٹیوں کو چھوڑو، اس کو پکڑو نا جس نے پارٹیوں کو پارٹی بنایا ہے۔ اعلیٰ حضرت سے بھی کسی نے کہہ دیا کہ حضور وہ ریاست نان پارا ہے نا، ریاست نان پارا، اس کا ایک نواب ہے، اس کی شان میں کوئی قصیدہ لکھ لیجئے تو کوئی مدد مل جائے گی، کوئی دین کا کام ہوگا۔ تو اعلیٰ حضرت کے عشق کو غیرت آ گئی اور کہا کہ میں اور اس ریاست نان پارا کے نواب کی شان میں قصیدہ لکھوں۔ امام کو جلال آ گیا اور امام نے اس ریاست نان پارا کو الٹا کر دیا، پارا نہ کر دیا، نان کا ٹکڑا کر دیا، اور کہنے لگے کہ کروں مدح اہل دول رضا، ارے پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے، میرا دین پارا نہ نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مجھے واقعہ یاد آ گیا، یعنی کہ دین کے لیے، بچوں کی تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے، اپنے مدرسے کے لیے جب پیسے نہیں ہوتے تھے نا تو اپنی زمینیں بیچ دیتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہی ہوا، کوئی ضرورت پڑ گئی تو آپ نے فرمایا وہ فلاں زمین بیچ دو، اور کہا کہ ساتھ میں ارشاد فرمایا کہ چند نگینوں کی خاطر کتنے پتھر پالنے پڑتے ہیں۔ یہ جو بیج نکلتا ہے نا، ایک بیج، اس میں بات کرتا ہوں بڑے لیول کی، وہ 100 میں سے ایک نکلتا ہے جو نگینا ہوتا ہے، جو واقعی عالم ہوتا ہے۔ تو امام کے شہزاد کہتے ہیں کہ چند نگینوں کی خاطر کتنے پتھر پالنے پڑتے ہیں، لیکن یہ پتھر بھی کبھی کبھی بند ماننے میں کام آتے ہیں، ہے نا، کام آتے ہیں۔ تو یہ دین کا کام ہے، اللہ کرتا ہے، اللہ ہی کرواتا ہے، یہ ہوتا رہے گا۔ کوئی سیٹھ یا کوئی سمجھتا ہے کہ میں چلاتا ہوں یا میں چندہ دیتا ہوں، نہ، تیری کوئی اوقات نہیں، تو اللہ کا شکر ادا کر، اللہ نے تجھے منتخب کیا۔ ہاں، خدا کی قسم، وہ بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بے نیازی سے ہمیں ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ڈرتے رہے، ڈرتے رہیں۔ مجھے یاد ہے سن 2008 میں، سن 2008 میں پاکستان میں زلزلہ آیا تھا، اور آزاد کشمیر اور کا جو جتنا علاقہ تھا، اتنا بری طرح وہ بیچارہ کہ ایک رات میں جو کروڑ پتی تھے نا، بلینرز ملینرز، وہ دوسرے دن فقیر ہو چکے تھے۔ وہ یوں کر رہے تھے لوگوں کے سامنے۔ تو اس کی بے نیازی سے ڈرنا چاہیے انسان کو۔ اللہ نے دیا ہے تو دو، یہی تو کام آئے گا۔ باقی
جتنا کھایا ہے وہ تمہارا، باقی جتنا بیچ دیا بھیج دیا وہ تمہارا، باقی وارثوں کا ہے۔ تو اللہ کرے ہمیں آ جائے اور ہم دین کے کام میں لگ جائیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ ایک کلام جو میں نے کل پڑھا تھا حضرت امین ملت کی موجودگی میں، غزالی دوراں غزالی زماں حضرت علامہ مولانا سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا لکھا ہوا کلام، بہت خوبصورت کلام ہے، عاشقوں کو کلام ہے، اور ہمارے بزرگ جتنے بھی گزرے نا وہ سب عاشق تھے، عالم بھی تھے، مفتی بھی تھے، لیکن عاشق بھی تھے الحمدللہ۔ تو ان کا لکھا ہوا کلام سنتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ چہرہ والضحیٰ دیکھتے رہ گئے، چہرہ والضحیٰ دیکھتے رہ گئے، چہرہ والضحیٰ دیکھتے رہ گئے، حسن بدر و دجا دیکھتے رہ گئے، حسن بدر و دجا دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے۔ کسے ہے دید جمال رخ حضور کی تاب، کسے ہے دید جمال رخ حضور کی تاب، وہ پورے جلوے کہاں آشکار کرتے ہیں، روئے